السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کاشف محمود ELC کی طرف سے پھر آپ کو بور کرنے کے لیے آ رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میری بات غور سے سنیے گا. وہ اس لیے کہ میں تقریباً 20-25 سال سے ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. 20-25 نہیں بلکہ جدوں جب میں رہا ہوں دونوں تعلق ہے, کیونکہ اسی کچی جی بھی اسکول گئے, پکی جی بھی اسکول گئے, پہلی جی بھی, دوجی بھی, تیجی جی. سوچنے والی بات یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, مجھے تو سمجھ آ گئی الحمدللہ کہ میں نے میٹرک کیا تقریباً 14 سال کی عمر میں, اور میں نے انگریزی پڑھی تقریباً 12-13 سال. انگریزی میں نے اپنے اسکول اور کالج میں پاکستان میں پڑھی, لیکن مڑ میٹرک کے بعد بھی انگریزی نہیں آئی. FA کیا پھر بھی مجھے انگلش بولنا اور سننا نہیں آئی. میں نے BA بھی کیا, BA میں 2 دفعہ انگریزی میں فیل ہوا, تیسری دفعہ میں نقل مار کے پاس ہوا, انگریزی پھر نہیں آئی. پھر میں نے MA میں داخلہ لے لیا کسی سفارش سے, کیونکہ مارکس کم تھے, اور جن کی سفارش جن کی ہوئی تھی وہ ذرا ڈاڈی تھی. MA میں 5th ایئر میں گیا, پھر بھی انگریزی مجھے نہیں آئی. 6th ایئر میں جا کے پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر میں تقریباً 1st ایئر میں تھا, تب سے میں نے انگریزی خود سے سیکھنا شروع کی. اس کی وجہ یہ ہے خواتین حضرات کے پاکستان ایجوکیشن سسٹم ہمیں ابھی انگریزی سکھانا ہی نہیں چاہتا شاید. اب میں اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے پاس یہ گریڈ 9 کی بک ہے. آپ کا بچہ پورا 1 سال گریڈ 9 PTB کی پڑھے گا, اور اس کو ایگزام میں پوچھا کیا جائے گا. کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا, کیونکہ ہمیں صرف مارکس سے غرض ہے, ہمیں یہ غرض نہیں کہ بچے کو آ کیا رہا ہے. آئیے میں آپ کو ایک ہلکی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے بچے کو یہ جب تقریباً 12-14 چیپٹرز پڑھے گا, اس کی ٹرانسلیشن پڑھے گا, ورڈ میننگ یاد کرے گا, MCQs وغیرہ یاد کرے گا, گیپ فلنگ سارا کچھ یاد کرنے کے بعد بک رکھے گا گھر میں, جائے گا ایگزامینیشن ہال میں, اور اس سے پوچھا جائے گا. یہ اس کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو 2 طرح کے اس کے ایگزام ہوتے ہیں. آبجیکٹیو میں ابھی ڈسکس نہیں کرتا, میں سبجیکٹیو ایگزام جو کہ 56 مارکس کا ہے, اس کا پہلا کوشچن ہے Write short answers to any 5 of the following questions. ان questions کے short answers لکھیں. آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ جس بچے کو اس سوال کا جواب نہیں آتا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو انگریزی نہیں آتی. مجھے اس کے جواب نہیں آتے کیونکہ میں نے یاد نہیں کیے ہوئے. ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہماری میموری چیک کر رہا ہے. سی دی ایگزامینیشن سسٹم, یہ اسیسمنٹ سسٹم آپ دیکھ لیجیے, اور اس کے 10 مارکس ہیں. جس کو ان کویشچنس کے آنسرز آتے ہیں اس کو 10 مارکس ملیں گے. اگر اس کو آنسرز اس کے آ بھی گئے فار ایگزامپل, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انگریزی اس کو آ گئی ہے؟ اس کو انگریزی نہیں آئی ہے. خواتین و حضرات, میں ایک انگلش کا طالب علم ہوں اور IELTS اور انگلش اسپوکن انگلش پڑھاتا ہوں. جب ہم IELTS میں انگلش کو ہم سبجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں, اس میں 4 سکلز ہوتی ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اب ہم ریڈنگ اور رائٹنگ کی ابھی ریڈنگ کی بات کر لیتے ہیں. تو ریڈنگ میں بھی اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں, لیکن خواتین و حضرات, آنریبل میرے جو پیرنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں نا, ان کویشچنز وہاں پہ بھی یہ کویشچن دیے ہوتے ہیں, لیکن وہ کویشچن بعد میں آتے ہیں. پہلے ایک ٹیکسٹ دیا ہوتا ہے, پہلے پیراگرافس ہوتے ہیں. پیراگرافس جو ہوتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد یہ والے کویشچنز کے آنسرز ہم نے دینے ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کمپریہینشن پیراگرافس. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ 10 جو مارکس ہیں آپ کے بچے کو آتے ہیں تو بھی انگریزی نہیں آتی, نہیں آتے تو بھی انگریزی نہیں آئے گی. فار ایگزامپل وہ پوچھتا ہے وائی واز ابو جہل فیوریس, ابو جہل کو غصہ کیوں آیا؟ میں نے نہیں پتا غصہ کیوں آیا, تو اس کا مطلب مجھے انگریزی نہیں آتی. دس از نو وے ٹو چیک, آنیسٹلی اسپیکنگ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اس سے نکلوائیں, یہ تو پڑھنا ہے کیونکہ پاکستان میں ہم نے رہنا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل انگریزی سیکھنے کے طریقے ہیں نا, وہ ہم نے سیکھنے. لیکن اس سے پہلے پھر ملاحظہ فرمائی کویشچن نمبر 2. کویشچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے, کی پوچھتا ہے ٹرانسلیٹ اینی 2 آف دا فالوئنگ پیراگرافس انٹو اردو. یہ جو 2 پیراگراف دیے گئے ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کریں. چلیں اردو میں ٹرانسلیشن کرنا بھی اتنا مطلب عجیب سا نہیں ہے, لیکن میرے لیے عجیب یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن آپ پہلے اپنے اسکول میں پڑھ چکے ہیں. اور بچہ کیا کرے گا؟ بچہ اس کا رٹا لگائے گا, یاد کر لے گا, یہ پیراگراف آئے گا, اس کا اردو میں ترجمہ کرائے گا. اردو میں ترجمہ کرنا چلے اچھا, ایک طریقہ اچھا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کویشچن پیپر بنانے والوں سے کہ وہ اگر واقعی ٹرانسلیشن ان کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان سین پیراگراف دیں. ان سین پیراگراف دیں گے تو بچے کی ٹرانسلیشن چیک ہوگی. ابھی میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے آنریبل جو پیرنٹس ہیں, کہ یہ ٹرانسلیشن سے جو کہ آپ کا بچہ رٹا لگا کے 100 میں سے 100 نمبر بھی لے لے گا, اس کو انگریزی نہیں آئے گی. تو یہ کویشچن بھی irrelevant ہے میری نظر میں. اوکے, یہ سیکنڈ پیراگراف یہ ہے. اب اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک آپشنل کویشچن اس میں ہے جو کہ یہ کہتا ہے آلٹرنیٹ کویشچن فار فورن میڈیم کینڈیڈیٹس. ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں, ان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ ترجمہ کریں. ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ری رائٹ اینی 2 آف دی ابو پیراگرافس انٹو سمپل انگلش. اصل گل ہے جی, انہوں نے سے ایک کویشچن پہ پوچھ دینے
کہ جو اوپر جو پیراگرافس دیے ہوئے ہیں اس کو اپنی انگلش میں لکھیں, اپنی سمپل انگلش میں لکھیں. تو سانو بھی پوچھ لو وہی چیز, ہم ٹرانسلیشن کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کے ادھر ہی رہیں, اور پیرنٹس صاحب بھی چاہتے ہیں اور ٹیچرز بھی چاہتے ہیں کہ کام آسان ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں ایکسپلین دی فالوئنگ اسٹینزا ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. چلیں یہ ماننے کو آتا ہے کہ یہ کو ماڑا موٹا آ جائے گا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی ان سے یہ اسٹینزا کی ٹرانسلیشن کروانا چاہتے ہیں تو کوئی ان سین اسٹینزا دے دیں تاکہ بچے کی کمپریہنشن چیک ہو سکے, لیکن وہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. آگے چلو. Use any 5 of the following words, phrases, idioms, and sentences of your own. Reveal the secret, said, at, began, alleviate. یہ بھی اچھا ہے کہ بچوں کا چیک کیا جائے کہ phrases, idioms اس کو آتے ہیں, لیکن میں آیتس پڑھاتا ہوں وہاں پہ کہیں بھی idioms, phrases کا کوشچن نہیں آتا, جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو ایگزامینیشن کی اسیسمنٹ سسٹم ہے نا, وہاں بھی والا کوشچن نہیں آتا. آگے چلو. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ write a letter to your friend condoling the death of his sister. لیٹر رائٹنگ بہت اچھی چیز ہے, یہ آنی چاہیے بچوں کو, ای میل سکھانی چاہیے بچوں کو. لیکن میرا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی لیٹرز ایگزام میں آنے ہیں انہوں نے آپ کو پہلے ہی دے دیے ہیں کہ بچہ یاد کر لینا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو انگریزی آئے گی, نہیں آئے گی. آگے چلیے. رائٹ اے اسٹوری ود اے مورل لیسن, لک بیفور یو لیپ, اور گریٹ از کرس فار ایگزامپل. مجھے یہ بتائیں اردو اور انگریزی میں ایک سوال آتا ہے کہانی, یہ بولتے ہیں مورل اسٹوریز, اردو پتہ نہیں کی کہنے نے. یہ اگر آپ کو کہانی نہیں آتی یا آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے. میری نظر میں یہ بھی irrelevant question ہے. اسی طرح یہ تقریباً اور بھی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے irrelevant questions ہیں جس سے میٹرک میں کرنے کے بعد بچے کو انگریزی نہیں آئے گی. اب کرنا کیا؟ لیکن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی کے پیرالل ایک پاکستان میں ایک اور سسٹم, ایجوکیشن سسٹم رائج ہے جس کو ہم او لیول یا اے لیول کہتے ہیں. اب میٹرک اور او لیول کی یہ بک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں آپ سے ٹرانسلیشن پوچھی جا رہی ہے, اس میں آپ سے اسٹینزا کی ٹرانسلیشن پوچھی جا رہی ہے, اس میں آپ سے سمری پوچھی جا رہی ہے پوئم کی, اس میں آپ سے اردو سے انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کو آئے گی. اگر آپ نے غور سے یہ دیکھا ہے, یہ دیکھو شام ہو گئی ہے, ہم کبھی کبھی عجائب گھر جاتے ہیں, اسی آپ ہی عجائب گھر سے کتنے جانا ہے, مریض نے دوائی نہیں پی ہے. آپ کو پریکٹیکل لائف میں کسی نے کہا ہے کہ اردو سے انگریزی کریں, آپ کے بچے نے کچہری میں ٹرانسلیشن کرنی ہے, ٹرانسلیٹر لگنا ہے, نہیں, سیدھی سیدھی انگریزی سکھاؤ. اب میرے پاس او لیول کی بک ہے. اب او لیول کی بک بھی تقریباً اسی طرح کی بک ہے جس میں ایک کی ہوں چیپٹر ہوتا ہے اور اس کے اینڈ پہ کوشچنز ہوتے ہیں. سارے کے سارے کوشچن ملتے جلتے ہیں لیکن اسیسمنٹ غلط ہے. اب اس کا میں کوئی سا ایک چیپٹر کھول لیتا ہوں او لیول کی انگلش کا, آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, کوئی بات نہیں. فار ایگزامپل فگر لینگویج ٹو کریٹ ایٹماسفیئر اینڈ سیٹنگ. یہ ایک آپ کو ایک پیسج ملے گا, پھر آگے پیسج ہے, پھر پیسج. اس پیسج کو پڑھنے کے بعد آپ سے وہ کوشچن کے آنسرز پوچھے گا, اور وہ آتا ہے ریڈنگ اسٹریٹجی جو کہ ہم آئیلٹس میں سکھاتے ہیں, جس کو اسکمنگ اور اسکیننگ بولتے ہیں. ایم سی کیوز بھی اسکمنگ اور اسکیننگ سے ہوں گے, لیکن ہم سے رٹا پوچھا جا رہا ہے. اور ایگزام میں کیا ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جو بک آپ نے پڑھی ہے نا, اس میں سے ایگزام نہیں ہوگا, ان سین پیسج آپ کو آئے گا اور اس میں سے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. اب میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے. اب کڈس کلب گرامر اسکول میں جو انگلش اسپوکن انگلش پڑھائی جاتی ہے, نہ ٹیچرز اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں نہ پیرنٹس اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے مارکس کے پیچھے مارکس آنے چاہیے, مارکس آنے چاہیے. آپ مارکس آنے کے بعد مجھے یہ بتائیں, یو تھنک دیٹ یور چائلڈ از ایبل ٹو اسپیک اور لسن اور ریڈ اور رائٹ؟ نو. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا, آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے, اور مزید ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ پلیز ان کو ہماری بات سنیں جو کہ اسپوکن انگلش ہم نے لگوائی ہے, اس کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ آپ کے بچے کو میٹرک کی بھی تیاری ہو, اس کو پریزنٹیشن اسکلز بھی آئیں, اور جیسی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو ہمارے پاس نہیں کسی لینگویج سینٹر میں بھیجیں تاکہ وہ اپنی انگریزی ٹھیک کر سکیں. ادروائز I'll show you the people who are coming to ELC, they have gone through different examination systems. For example, they have done their FAs or BAs or MS, for example, okay, but they are still not able to speak, listen or comprehend English language. میرا اپنا حال ہے, آپ ہی پڑھ کے سارا کچھ سیکھے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ پھر ایسا ہو. آئیں مل کے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے اور ہم آگے جائیں. جزاک اللہ خیر. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی, پہلے بھی نہیں سمجھ آئی تھی اور کوئی گل نہیں, پر میں تو اپنی گل کرنی